السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو نادان محبت کی آنچ میں پگھل جانے والی ایک لڑکی کی دکھ بھری اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا، ان دونوں میں بظاہر تو لفظوں کا ہیر پھیر ہے، لیکن اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انسان کی آرزوئے محبت کا دامن تار تار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ سردیوں کی یک بستہ رات تھی، وہ کرسی پر بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی پتھر کی مورتی ہو، سوچوں میں گم، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے سامنے موجود بچپن کی ڈائری پر گرے اور ڈائری کے ورق کو گیلا کرتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگے تو اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، کھڑکی کا پٹ کھول دیا۔ سرد ہوا کے جھکڑ بار بار کھردری دیواروں سے ٹکرا رہے تھے، مگر پتھر کا دل رکھنے والی ان دیواروں پر ان کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اسے اپنا احساس ہوا کہ میری زندگی بھی انہی سرد ہوا کے جھونکوں کی طرح رائگاں گئی اور اس پتھر دل انسان پر میری محبت کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ یہ خیال آنا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امر کی پیدائش ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی تھی۔ وہ 5 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ چھوٹے بڑے سبھی اس کے ناز نخرے برداشت کرتے تھے۔ ایک تو وہ بہت حسین تھی اور دوسرا عقل مند اور سلیقہ مند بھی تھی۔ ابھی وہ مشکل سے 5 برس کی ہی ہوئی تھی کہ اسکول جانا شروع کر دیا۔ اس کے چچا کا بیٹا سجاد بھی اس کے ہمراہ جاتا تھا۔ وہ عمر میں اس سے تھوڑا سا بڑا تھا اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت نظر آتا تھا۔ دونوں اکٹھے راستے میں باتیں کرتے، لڑتے جھگڑتے اور راستوں میں درختوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ کبھی کبھار لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا تو پھر خود ہی صلح کر لیتے تھے۔ وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ امر تیسری اور سجاد چوتھی کلاس میں پڑھتے تھے۔ دونوں کا آنا جانا ایک ساتھ تھا۔ وہ اسکول آتے جاتے جس راستے سے گزرتے تھے وہاں پر ایک پرانا مکان بھی موجود تھا، جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر ایک جوڑا رہتا تھا۔ دونوں کو کسی دشمن نے قتل کر دیا تھا، لیکن ان کی روحیں ابھی تک اس مکان میں رہتی تھیں۔ ایک دن دونوں نے اس مکان کو دیکھنے کا فیصلہ کیا اور ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ دونوں اس مکان میں داخل ہوئے۔ مکان میں تاریکی کا راج تھا۔ چھت پر الوؤں کا بسیرا تھا۔ جب ایک الو اس سے ٹکرایا تو اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ سجاد نے اسے کتنا منایا اور دلاسا دیا تھا، لیکن اس کا تو روتے روتے برا حال تھا۔ گھر جاتے ہی وہ بخار میں مبتلا ہو گئی تھی اور 2 دن اسکول بھی نہیں گئی تھی۔ اسے وہ وقت بھی یاد تھا جب وہ اسکول سے واپسی پر ایک تالاب کے کنارے بیٹھ کر پانی میں پتھر پھینکا کرتے تھے اور کیسے سجاد قریبی باغ سے چوری چوری آم توڑ کر لایا کرتا تھا، کیسے اسے گھر سے چرائے ہوئے بادام کھلایا کرتا تھا اور ساتھ ہی اس سے یہ وعدہ بھی لیتا تھا کہ وہ گھر میں کسی کو نہ بتائے۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ سجاد 5ویں میں تھا اور اسے اب 1 سال بعد یہ اسکول چھوڑنا تھا، کیونکہ یہ پرائمری اسکول تھا اور وہ مزید یہاں نہیں پڑھ سکتا تھا۔ جب امر یہ سوچتی کہ سجاد کے جانے کے بعد وہ اکیلی رہ جائے گی تو وہ اداس ہو جاتی تھی۔ اصل میں وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے، مگر محبت کا اظہار کرنا نہیں جانتے تھے۔ سجاد بھی اسے بہت پسند کرتا تھا۔ سجاد 5ویں کا امتحان پاس کر کے شہر کے ہائی اسکول میں جا چکا تھا۔ اب جب وہ ان راستوں پر اکیلی اسکول جاتی تو سجاد کتنا یاد آتا تھا اور وہ کتنا اداس ہوتی تھی۔ وہ دن کتنا ہی سہانا تھا جب اتوار کے دن سجاد کی امی امر کے گھر آئی تھی اور اس کی امی سے امر کا سجاد کے لیے ہاتھ مانگا تھا تو اس کی امی کی بھی یہی خواہش تھی۔ وہ بھی یہ بات سن کر پھولے نہ سمائی تھی اور آن کی آن میں سب گھر والوں کی رضامندی سے دونوں کی منگنی ہو گئی تھی۔ دونوں کس قدر خوش تھے، مگر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سجاد BA کا طالب علم تھا اور امر FSC کر رہی تھی۔ وہ اچھے نمبر حاصل کر کے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ اب وہ کالج خود ہی آتی جاتی تھی۔ اس کے ابا کی طرف سے بھی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت روشن خیال آدمی تھے۔ ایک دن زور سے بارش ہو رہی تھی اور وہ کالج سے واپس آ رہی تھی۔ راستے میں کچی سڑک ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ کیچڑ تھا۔ وہ گلی سے گزر رہی تھی کہ ایک بائک سے ٹکرا گئی اور گرتے گرتے بچی۔ اگر موٹر سائیکل سوار بروقت بریک نہ لگاتا تو حادثہ یقینی تھا۔
سامنے دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان اس سے پوچھ رہا تھا چوٹ تو نہیں آئی؟ ایک تو خوف سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور دوسرا اسے اس پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے اجنبی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور کہا دیکھ کر نہیں چل سکتے اندھے کہیں کے۔ اس اجنبی نے اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا میں نے تو تمہیں بچانے کی پوری کوشش کی لیکن کیا کروں، موٹر سائیکل کیچڑ کی وجہ سے پھسل گئی اور تم سے ٹکرا گئی۔ اگر تکلیف پہنچی ہے تو سوری۔ سوری کا لفظ سنتے ہی اس کے کانوں میں جیسے اس اجنبی کی آواز کا رس کھل گیا۔ اتنی پیاری صورت اور اتنی پیاری آواز۔ پھر وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چل پڑی۔ شام کو امر پڑھنے کے لیے بیٹھی تو بایولوجی کی کتاب نہ پا کر بہت پریشان ہوئی۔ یا اللہ، میری کتاب کہاں چلی گئی؟ پھر اسے اچانک خیال آیا کہ شاید وہ وہاں گر گئی ہوگی جہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس واقعے کا یاد آنا تھا کہ اسے وہ اجنبی یاد آ گیا۔ وہ کافی دیر بیٹھی اس کے خیالوں میں کھوئی رہی۔ بار بار اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ کتنا حسین چہرہ تھا، کتنا دھیما اور پیارا انداز تھا بات کرنے کا۔ چوٹ تو نہیں آئی؟ یہ فکرہ اس کے دماغ میں گونجنے لگا۔ کافی دیر بعد جب کچھ سمجھ نہ آیا تو سونے کے لیے بستر میں جا گھسی، لیکن نیند کہاں؟ وہ اس اجنبی کے سحر میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ بار بار سجاد اور اس اجنبی کا موازنہ کر رہی تھی۔ سجاد میں اپنائیت غالب آتی تو اس اجنبی کا چہرہ اور دھیما انداز اس پر حاوی ہو جاتا۔ کافی دیر تک وہ اسی شش و پنج میں رہی کہ سجاد بہتر ہے کہ اجنبی۔ آخر کار اجنبی سجاد پر سبقت لے گیا اور وہ دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی کہ کاش کبھی دوبارہ کسی بھی طرح کسی بھی قیمت پر اس اجنبی سے ملاقات ہو جائے تو وہ اس کا نام اور پتہ تو کم از کم پوچھ لے۔ انہی خیالوں میں گم نہ جانے اسے کب نیند آ گئی۔ ادھر نبیل بھی سوچ رہا تھا کہ کتاب واپس کرنی چاہیے یا نہیں۔ نبیل کو کتاب سے پتہ چلا تھا کہ اس لڑکی کا نام امر ہے، وہ FSC کی طالب علم ہے۔ جب اسے کتاب واپس کرنے کا خیال آتا تو امر کی کھا جانے والی نظریں اور غصہ اس کا حوصلہ پست کر دیتا کہ پتہ نہیں وہ کیا سمجھے اور اس کے والدین برا نہ مانے۔ آخر کار اس نے کتاب واپس کرنے کا فیصلہ کیا اور کتاب پر لکھے ہوئے پتے پر پہنچا۔ دروازے پر دستک دی تو ملازم نے دروازہ کھولا۔ اس نے پوچھا کہ باجی امر گھر پر ہیں؟ انہیں یہ کتاب دینی ہے۔ جی ہاں، وہ گھر پر ہیں۔ ملازم اسے باہر چھوڑ کر امر کو اطلاع دینے چلا گیا۔ ملازم کی بات سن کر امر کے دل کی دھڑکن تو تیز ہوئی۔ باہر آئی، دیکھا تو وہ اجنبی چہرہ سامنے کھڑا تھا جو اسے یوں مخاطب ہوا۔ میرا نام نبیل ہے، اس دن تمہاری کتاب وہاں گر گئی تھی تو میں نے سوچا کہ واپس کر دوں۔ تم پریشان ہوگی نا؟ وہ کتاب دیکھ کر واپس جانے ہی والا تھا کہ امر نے آواز دی کہ سنیں، چائے پانی تو پیتے جائیں۔ اس پیشکش کو نبیل نے رد کر دیا اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ وہ اس کی آواز کے جادو میں گمسم کھڑی تھی۔ نبیل، کتنا پیارا نام ہے نا؟ وہ انہی خیالوں میں گم تھی جب ملازم نے اس کی یادوں کا تسلسل توڑا کہ باجی سکندر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ امر کے ابو سکندر کھانے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کون تھا وہ لڑکا؟ کیا کرنے آیا تھا؟ پتہ نہیں کون تھا، میری کتاب راستے میں کہیں گر گئی تھی تو اس پر گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا، وہی واپس کرنے آیا تھا۔ اس کے بعد سب نے کھانا وغیرہ کھایا، لیکن امر کا دل کھانے میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو نبیل کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا کھانا کھا کے کھانے کی میز سے اٹھ گئی۔ لگتا تھا کہ وقت کا پہیہ جام ہو گیا ہے۔ امر کا نبیل کے بغیر وقت ہی مشکل سے گزر رہا تھا، یہاں تک کہ سجاد جسے وہ اپنی محبت کا محور سمجھتی تھی اسے بھی بھول چکی تھی۔ ہر وقت نبیل کی یاد میں گمسم رہنے لگی تھی۔ ایک دن وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کالج سے واپس آ رہی تھی۔ گاڑی نہیں مل رہی تھی اور نہ ہی کوئی رکشا آس پاس نظر آ رہا تھا۔ اچانک ایک سنہری کار قریب آ کر رکی۔ اس سے نبیل مسکراتا ہوا باہر آیا اور بہت ہی ادب سے سلام کیا۔ نبیل کو دیکھتے ہی امر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پھر نبیل نے اسے گھر چھوڑنے کی دعوت دی جو امر نے بخوشی قبول کر لی کیونکہ وہ چل چل کر تھک چکی تھی۔ جب امر کے گھر کے سامنے گاڑی رکی تو دروازے پر ابو اس کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ اسے آج کافی دیر ہو گئی تھی۔ اپنی لاڈلی بیٹی کو اجنبی کے ساتھ دیکھ کر ان کے تو جیسے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ نبیل کے سامنے تو کچھ نہ کہا لیکن گھر میں اس سے کافی باز پرس ہوئی۔ لیکن لاڈ پیار سے امر کافی بگڑ چکی تھی، اسے ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ تو نبیل کے پیار میں بہت آگے نکل چکی تھی، جہاں سے اب واپسی ناممکن تھی۔ اب تو آئے روز اس کی نبیل سے ملاقاتیں ہوتی
کالج کے بجائے نبیل کے ساتھ کبھی کسی ہوٹل میں اور کبھی کسی پارک میں وہ اس کی محبت کے مزے لوٹ رہی تھی اور اپنے دل و جان قربان کر رہی تھی۔ نبیل بھی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ماں باپ وفات پا چکے تھے، ایک بہن تھی، اس کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ سیاہ سفید کا وہ اکیلا مالک تھا۔ وہ بھی امر پر دولت پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ امر کی چچی جب اپنے بیٹے سجاد اور امر کی شادی کی تاریخ پکی کرنے آئیں کہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، کیوں نہ ان کی شادی کر دیں، تو امر کی امی تو یہی چاہتی تھیں۔ انہوں نے بھی ہاں کر دی اور کہا کہ وہ امر اور سکندر سے شام کو بات کر کے بتائیں گی۔ جب شام کو انہوں نے اپنے شوہر سکندر سے بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ امر کو اجنبی کے ساتھ دیکھ کر میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ جلدی سے جلدی شادی کر دی جائے، بس امر سے بات کر لو، میری طرف سے تو ہاں ہے۔ شام کو جب وہ امر کے کمرے میں گئیں اور کہا کہ آج تمہاری چچی آئی تھیں شادی کی تاریخ لینے، میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے، لیکن اب تو امر سجاد سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے تو بس نبیل چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی سے وہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئی اور جاتے ہوئے کہہ گئی کہ اسے ابھی شادی نہیں کرنی، جب کرنی ہوگی وہ بتا دے گی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور آخر کار سکندر نے امر کو اپنے کمرے میں بلایا اور 1 ماہ کے اندر شادی کا فیصلہ سنایا۔ امر پر تو جیسے آسمان گر پڑا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ مجھے سجاد سے شادی نہیں کرنی، مجھے نبیل سے شادی کرنی ہے۔ نبیل کا نام سن کر سکندر کو یوں لگا جیسے اس کی موت اس کے سامنے کھڑی ہو۔ وہ امر پر چلایا اور اسے مارنے کے لیے لپکا، مگر وقت پر ماں درمیان میں آ گئی۔ لیکن جب انہیں اس بات کا پتہ چلا تو ان کا دل بھی چاہا کہ وہ ابھی زندہ زمین میں دفن ہو جائیں۔ وہ اپنی بیٹی سے ایسی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ امر کا گھر سے اب جانا بند تھا اور سب لوگ اسے سجاد کے ساتھ شادی کے لیے آمادہ کر رہے تھے، لیکن وہ کسی کی بات ماننے کو بھی تیار نہیں تھی۔ ایک رات سکندر کمرے میں سو رہے تھے، موبائل باپ کے تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ امر نے چپکے سے موبائل اٹھایا اور نبیل کو میسج کیا کہ وہ چپکے سے آئے اور اسے لے جائے۔ اس نے بھی احتیاط سے اپنے تھوڑے سے کپڑے بیگ میں ڈالے اور سیڑھی سے دیوار پھلانگ کر روڈ پر آ گئی۔ نبیل کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں نبیل آ گیا۔ وہ کار میں بیٹھی اور دوسرے دن کورٹ میں جا کر نکاح کر لیا۔ آج اسے بہت خوشی تھی، اس کا خواب جو پورا ہو گیا تھا۔ اسے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، اسے تو بس اپنا پیار چاہیے تھا جو اسے مل گیا۔ وقت بہت ہی اچھا گزر رہا تھا، یہاں تک کہ 1 ماہ گزر گیا۔ ادھر سکندر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر وہ دبئی چلا گیا۔ اس کی ماں کا بھی رو رو کے برا حال تھا۔ وہ لوگوں کی باتیں سن سن کے روز جیتی اور روز مرتی تھی۔ امر کو گھر چھوڑے 3 ماہ گزر چکے تھے۔ نبیل کا رویہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ نہ امر سے بات کرتا اور نہ کسی بات کا جواب دینا پسند کرتا۔ امر کو بعد میں پتا چلا کہ جسے وہ اپنے خوابوں کا شہزادہ سمجھتی تھی، وہ تو پتہ نہیں کتنی اور لڑکیوں سے چکر چلا رہا تھا۔ شروع میں تو وہ امر سے کام کا کہہ کر جاتا اور شام گئے واپس آتا اور کھائے بغیر ہی سو جاتا۔ اگر امر اس سے کھانے کا پوچھتی تو وہ ٹال جاتا کہ ہوٹل سے کھا کے آیا ہے۔ آہستہ آہستہ امر کو اس پر شک ہوا اور پھر یہ شک یقین میں بدل گیا کہ نبیل شراب بھی پیتا ہے اور پتہ نہیں کتنی اور دوسری لڑکیوں کے چکر میں بھی پڑا ہوا ہے۔ وہ بار بار اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی کہ جس کی خاطر اس نے ماں باپ اور سب کو چھوڑا، آج وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ ایک رات وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نبیل کے نام سے بھی اسے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر اب تھوکنا بھی نہیں چاہتی تھی، جس کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے ماں باپ کی عزت کو لٹا کر بھاگ کے آئی تھی۔ لیکن اب اس کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ کہاں جاتی؟ روزانہ جیتی، روزانہ مرتی۔ غم سے تو خوبصورت چہرہ مرجھا گیا تھا اور وہ خود سوکھ کر لکڑی ہو گئی تھی، مگر نبیل کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا، سامنے نبیل کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی اور لڑکی بھی تھی۔ وہ زور سے چلائی، نبیل، یہ کون ہے؟ یہ میری بیوی ہے۔ نبیل نے اطمینان سے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بیوی تو میں ہوں تمہاری، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے چلاتے ہوئے نبیل کا گریبان پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے دیوانہ وار چلا رہی تھی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تڑاک سے ایک تھپڑ امر کے منہ پر پڑا اور وہ ہڑبڑا کر لڑکھڑاتی ہوئی گر گئی اور اٹھ کے دوبارہ اس سے لپٹ کر بولی، نہیں نبیل، ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو میں اس گھر میں رہوں گی یا یہ رہے گی، تمہیں اسے واپس بھیجنا ہوگا،
مگر نبیل کے الفاظ سن کر اسے یوں لگا جیسے اس پر پہاڑ گر پڑا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، ہاں میں بھی شکیلہ سے یہی وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اس گھر میں اب امر نہیں رہے گی۔ آج سے یہ گھر شکیلہ کا ہے اور شکیلہ ہی میری بیوی ہے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اگر رات یہاں گزارنا چاہو تو تمہاری مرضی، ورنہ صبح ہوتے ہی میرے گھر سے چلی جانا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی نبیل اپنے کمرے میں شکیلہ کو لے کر چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ صبح منہ اندھیرے ہی وہ گھر سے نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی بیگ تھا جو وہ ماں باپ کے گھر سے لے کر آئی تھی۔ دن بھر شہر کی گلیوں میں بھٹکتی رہی، لیکن آخر کہاں جاتی؟ کون تھا اس کا یہاں؟ شام ہونے کو تھی، اس کی تمام امیدیں دم توڑ رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے۔ آخر اس نے سوچا کہ واپس ماں باپ کے گھر جانا بہتر ہوگا۔ زمانے کی ٹھوکریں کھا کر مرنے سے بہتر ہے وہ باپ کی گولی سے مر جائے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا باپ سامنے دیکھ کر اسے ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی گھر کی جانب گامزن تھی، مگر ذہن میں عجیب عجیب قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ گاڑی اس کے گھر کے نزدیک رک چکی تھی۔ وہ اب گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ قدموں میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے گھر کے دروازے پر تھی۔ دروازے پر لگی کال بیل کا بٹن دبایا۔ ملازم نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر وہ سیدھی ڈرتی ڈرتی ماں کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ کہیں باپ نہ دیکھ لے، مگر باپ تو وطن چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ماں کے کمرے کے دروازے پر دستک کے لیے ہاتھ رکھا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سامنے پلنگ پر ادموئی ماں پڑی تھی۔ وہ لپک کے ماں کے قدموں سے لپٹ گئی۔ ماں، مجھ سے بھول ہو گئی۔ وہ رو بھی رہی تھی اور چلا بھی رہی تھی۔ ماں اٹھی تو اس سے لپٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ بیٹی کو روتا دیکھ کر اسے اس پر رحم آنے لگا، مگر اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور اسے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری آنکھوں سے دور چلی جاؤ۔ وہ یہ سن کر مفلوج ہو کر رہ گئی۔ وہ یہ بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ یہ وہی ماں تھی جو اس کی ذرا سی بات پر تڑپ جایا کرتی تھی اور اس کی خاطر وہ اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہوتی تھی، لیکن آج وہی ماں کہہ رہی تھی کہ میری نظروں سے دفع ہو جاؤ۔ اسے یہ بھی پتا چلا تھا کہ اس کا باپ اس کا دکھ اور اس کی وجہ سے ملی ہوئی رسوائی لے کر ملک بدر ہو چکا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے رونے کی آواز چیخوں میں بدل گئی۔ رونے کی آواز سن کر بہن بھائی بھی دوڑے چلے آئے، مگر اسے دیکھتے ہی نفرت سے نقاب پھیر کر چلے گئے۔ کسی نے حال تو بجا سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ رویہ دیکھ کر اسے آسمان اپنے اوپر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے روتا چلاتا دیکھ کر ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ وہ غصے اور نفرت کے ملے جلے رویے میں کانپ رہی تھی۔ جب امر سے کچھ نہ ہو سکا تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی جو کبھی اس کا ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس گھر میں اسے کوئی اہمیت نہیں مل رہی تھی۔ وہ ایک قیدی کسی زندگی گزار رہی تھی، کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ ماں کا تندو تیز رویہ، بہن بھائیوں کا اجنبیوں والا انداز، ہمسایوں، رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کے دل کو جلاتے اور جگر کو پھاڑتے ہوئے فکریں اور آوازیں۔ وقت تو گزر رہا تھا، مگر امر اور اس کی ماں ایک کرب میں مبتلا تھیں کہ والد کی واپسی پر کیا ہوگا۔ امر کو یہ امید تو تھی کہ شاید اس کا باپ اولاد کی محبت کے آگے ہتھیار ڈال دے، لیکن وہ اس حقیقت سے بھی اچھی طرح آشنا تھی کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی نظروں میں گر چکی ہے۔ اسے کبھی وہ عزت اور مقام دوبارہ واپس نہیں ملے گا جو کبھی اس کا ہوا کرتا تھا، کیونکہ عزت ہی وہ چیز ہے جو ایک بار لٹ جائے تو دوبارہ نہیں ملتی۔